اللہ کے رسول کفر کی حالت میں جب بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو ہم ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا عجیب واقعہ پیش آیا کہ میں سفر پر گیا ہوا تھا، بیوی حاملہ تھی، بچی پیدا ہوئی، میں واپس آیا، اس نے کہا کہ وہ میں نے دفنا دیا، حالانکہ اس کی بیوی نے اس بچی کو اپنی بہن کے حوالے کیا تھا۔ جب وہ بالغ ہو گئی اس کے بعد بہن نے کہا کہ اب تھوڑا سا اس کو اپنے والد سے مانوس کرنا شروع کرو، شاید محبت پیدا ہو جائے۔ تو واقعتاً کہنے لگا کہ میری اس سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی کہ میں بتا نہیں سکتا تھا۔ لیکن ایک دن میری بیوی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری بہن کی بیٹی نہیں، یہ میری ہی اور آپ کی بیٹی ہے۔ تو اس وقت جو میری محبت تھی وہ جوش میں دشمنی میں بدل گئی۔ میں اس کو لے کر جنگل چلا گیا، قبر کھودی، زندہ دفن کر دیا۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا، آپ نے ہمیں علم دین سکھایا، اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں بھائی کی بچی کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوں جو اپنی بیٹی کے ساتھ کرتا تھا، لیکن اب اس کے لیے مجھے بڑا افسوس ہے۔ آپ نے آ کر ہمیں ایک انسانیت سکھائی، اور اس انسانیت میں جو اعتدال پیدا کیا وہ دنیا کے اندر مثال نہیں ملتی۔ اوس و خزرج کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہے، دشمنیوں کو محبت میں تبدیل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا مقدمہ قاضی شرح کے پاس گیا، ایک یہودی کے ساتھ زنا کے معاملے میں کوئی مقدمہ تھا۔ میری دعوت تھی کہ یہ زنا میری ہے، وہ یہودی کہتا تھا کہ یہ میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاضی شرح نے گواہ طلب کی۔ ان گواہوں میں ایک گواہ اپنا بیٹا تھا، دوسرا اجنبی تھا۔ حضرت شرح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی معتبر نہیں، دوسرا گواہ پیش کرو والد کے حق میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دوسرا گواہ نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ پھر جب دوسرا گواہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اب یہ زیرہ یہ یہودی کی ہے، آپ کی نہیں۔ یہودی نے جب یہ بات سن کر کہا کہ اگر آپ کے محمد کی یہ تربیت ہے تو میں آج ہی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک یہودی آیا اور اس نے مجھ پر کچھ الزامات لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اے ابو الحسن کھڑے ہو جائیں اور ان الزامات کے جوابات دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر بل آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بل کیوں آیا، جبکہ تمام اشکالات کے جوابات یہودی کو دے دیے، مطمئن کر دیا۔ شاید اس وجہ سے کہ میں نے تجھے یہودی کے برابر میں کھڑا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں عمر، آپ نے سمجھا نہیں مجھے۔ کہنے لگے کہ پھر کیا؟ کہنے لگا کہ مجھے یہ خطرہ ہو چلا تھا کہ آپ کو مجھے اس کے سامنے علی کہہ کر کھڑا کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اعزاز والے الفاظ سے پکار کر مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں اس یہودی کے دل میں یہ بات نہ چلی جائے کہ عمر جو قاضی بن کر اس وقت فیصلہ کر رہا ہے یہ شاید علی سے ڈر رہا ہے۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ کو مجھے علی کہہ کر کھڑا کرنا چاہیے تھا، ابو الحسن کہہ کر کھڑے کرنے میں میرا اکرام تھا۔ یہ وہ شخصیات تھی جو علم وحی نے بنائی، اور علم وحی ہمیں آج بھی اسی طرح بنا رہا ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
ایک مرید کو جب خلافت دی، جیسے آج ہم ان طلباء کو دستار بندی کر کے ان علماء کو اپنا ہم خلیفہ بنا رہے ہیں، یہ اب تک تو طلباء تھے، آج کے بعد یہ علماء ہیں، ان کو ہم نے اپنا خلیفہ بنایا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب تم جا کر لوگوں کی اصلاح کرو اور لوگوں کی تربیت کرو۔ خلیفہ نے جانے سے پہلے سوال کیا کہ حضرت محترم مجھے کچھ وصیت کیجیے، کچھ نصیحت کیجیے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفے کو کہا کہ نبی مت بننا اور خدا مت بننا، نبی مت بننا اور خدا مت بننا، باقی آپ اصلاح کا کام جاری رکھیں۔ وہ خلیفہ کہنے لگا کہ حضرت یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں کیسے اللہ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں، میں کیسے نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اللہ نے کن کہہ دیا ہو گیا، فیکون ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کے درمیان رہ کر اپنے اٹل فیصلے بیان مت کرنا، ورنہ آپ خدائی کا دعویٰ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی ہونے کا دعویٰ مت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو بھی بات نکلے گی وہ حق نکلے گی، ناحق اور غیر حق نبی کے زبان پر نہیں آتی، کیونکہ نبی خیر کا مجمع ہے، شر قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ تو آپ بھی کہیں اپنے فرمان میں یہ نہ کہہ دینا کہ میری ہی بات حق ہے باقی سب غلط۔ یہ بات نبی تو کہہ سکتا ہے لیکن آپ مت کہنا۔ آپ نے تواضع اختیار کرنی ہے، آپ نے لوگوں سے مشورہ کرنا ہے اور اپنا فیصلہ اپنی کمزوری کی بنیاد پر دینا ہے کہ میری یہ رائے ہے، یہ نہیں کہ بس میرا یہ میں نے جو کہہ دیا بس یہی حق ہے، یہ کہنے لگا کہ نبوت کی بات ہے۔